खुद ही अपने अपने फैसले किए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, नैब कानून में तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। पीटीआई के मुताबिक ये एक बिल्कुल ही मुफादात का टकराव था और ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएंगी जो तरमीम मौजूदा हुकूमत ने की हैं। और इस पे खान साहब ने आज एहतजाज की कॉल भी दे दी है। अगले हफ्ते यानी 2 जुलाई को पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड पर इमरान खान साहब जलसे से खिताब करेंगे। और पीटीआई जो है वो पूरे तरीके से एक पूरी मूवमेंट लेके इस नैब की तरमीम के हवाले से आगे बढ़ रही है। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पटिशन पे क्या जो ये तरमीम की गई हैं क्या ये स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी। और वकील, नाज़रीन, बड़े इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो वकील किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो हैं जी ख्वाजा हारिस साहब, जो पूरे पनामा केस में मियां नवाज शरीफ साहब के वकील रहे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे एहतसाब अदालत तक और मियां नवाज शरीफ के लंदन जाने तक के मामले तक ख्वाजा हारिस साहब उनके वकील रहे। इससे पहले वो एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं PMLN के दौर में 2008 से 2013 तक जो उनकी गवर्नमेंट थी उसमें। अब इस सारे मामले पे हम बात करेंगे कि ख्वाजा हारिस साहब ही ख्वाजा हारिस साहब को क्यों किया गया। और नाज़रीन, इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। पंजाब की सियासत में पर्टिकुलरली हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो चल रहा है वो तो छोड़ ही दें कि वो 2 इजलास बुला के बैठे हुए हैं, लेकिन जो इत्तेहादी हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ज़ेर अताब आए हुए हैं। दोनों इत्तेहादी जो कल तक खान साहब के साथ थे, MQM और काफ लीग, उन्होंने छोड़ा, इमरान खान साहब को दूसरी तरफ चले गए। आज काफ लीग जो है वो तकसीम का शिकार है और बहुत ही बुरी तकसीम का शिकार है। घर के अंदर, फैमिली के अंदर इतनी ज़्यादा रिफ्ट आ चुकी है, जिस तरह के बयानात एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो बड़े ही भयानक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और अब एक नई काफ लीग बनने की तरफ भी जा रही है बाय द वे। और दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये भी कल तक खान साहब की इत्तेहादी थी, आज ये मौजूदा जो यूनिटी गवर्नमेंट है उसकी इत्तेहादी है। तो MQM भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहबाज शरीफ साहब से कराची में मुलाकात की है MQM की क़यादत ने और उनसे ये कहा है कि आप जो गारंटर बने थे, आपने जो ज़मानत दी थी, जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें तरमीम के वाले से कि पीपल्स पार्टी उसमें तरमीम करेगी, आप अपनी वो ज़मानत पूरी करें, गारंटी पूरी करें। और वो तरमीम जो होनी थी उसमें अब तक किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। MQM को गवर्नरशिप मिलनी थी सिंध की, अभी तक 3 महीने हो चुके इस गवर्नमेंट को आए हुए, अभी तक ना गवर्नर का तकर्र हो सका है, ना दीगर चीज़ें जो MQM के साथ कमिट हुई थी उनके ऑफिस के वाले से, दीगर चीज़ों के वाले से, ना उन पर कोई पेशरफ्त हो सकी है। ये मामलात भी MQM इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ANP जो है वो खान साहब की इत्तेहादी तो नहीं थी, PDM के अंदर थी, लेकिन अब ANP भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो उन्होंने एक कमिटमेंट उन्हें दी गई थी जरदारी साहब की तरफ से कि उनको गवर्नर दिया जाएगा, गवर्नरशिप दी जाएगी KP की, वो भी उस पर बिल्कुल सारी चीज़ें अब तक रिवर्स हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि KP की गवर्नरशिप मुझे मिले। तो अब ANP भी तकरीबन नाराज़ ही है मौजूदा हुकूमत से। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ये दिलचस्प सूरत हाल बन रही है कि नंबर गेम जो है वो 172 पे गवर्नमेंट बरकरार रहती है शहबाज शरीफ साहब की और 174 पे ये गवर्नमेंट बनी थी। MQM की नाराज़गी अपनी जगह पर, काफ लीग के मसाइल अपनी जगह पर और ANP के मसाइल अपनी जगह पर। अगर कोई सीरियस अटेम्प्ट कहीं पे होती है तो ये गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हो सकती है और मे बी छुट्टी की तरफ भी मामला चला जाए। और नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला है वो है जी टैक्स का, कि आज हुकूमत ने ये खबर सामने आई है कि जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए हैं। जो बजट में अनाउंस हुआ था कि 6 लाख से जिनकी 12 लाख तक सालाना इनकम है, जिनकी माहाना 50,000 से लाख के दरमियान इनकम है, उन पे टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब वो जो लाख रुपए वाला जो ग्रुप है उस पे टैक्सेस जो है वो दोबारा से गवर्नमेंट ने बहाल कर दिया। 2.5% टैक्स जो है वो खबर आ रही है कि उन पे बहाल कर दिया गया है। इस पे भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ पूरे मुल्क के अंदर। कल सुपर टैक्स लगाया गया, सुपर टैक्स में भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक दुश्वार सूरत हाल का सामना है। मौजूदा गवर्नमेंट को वो जवाब नहीं दे पा रहे और ये भी प्लानिंग हो रही है इस वक्त कि इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आ जाएं और आकर मुल्क में जो ख़जाना के अमूर हैं वो संभालें। कल इस चीज़ की तस्दीक भी की हमारे प्रोग्राम पर भी। जो PMLN के गेस्ट थे जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसहाक डार साहब वापस आएंगे और आकर ख़जाना की वजारत को संभालेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अब जो हम देख रहे हैं सियासत में खान साहब की तरफ से जो लॉन्ग मार्च की कॉल थी वो अब मामला ताखीर की तरफ चला गया। एक बड़ा पावर शो वो करने जा रहे हैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद में और उसके बाद पंजाब के अंदर जो ज़मीनी इंतखाबात 20 हल्कों में होने जा रहे हैं वहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो उन हल्कों के अंदर जाके इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अब जो हम देख रहे हैं कि नैब के वाले से सुप्रीम कोर्ट में
اور عوامی ایشوز کے حوالے سے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ بھی اب پی ٹی آئی آنے والی ہے. آج خان صاحب نے جو احتجاج کی کال دی ہے کہ ہفتے کے روز احتجاج کیا جائے گا اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں, پورے ملک کے اندر بھرپور احتجاج ہوگا, اس پہ خان صاحب نے مزید کیا بات کی, ذرا سن لیں. وقت آ گیا سٹینڈ لینے کا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں, اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں. باقی پشاور میں اور پنڈی, لاہور میں, کراچی میں, ملتان میں, ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں, ان سارے شہروں کے اندر, فیصل آباد میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو, اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں, اور پھر سے آپ شرکت کریں. جناب صداقت علی بھائی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, اور ہمیں ناز بلوچ صاحبہ پروگرام میں جوائن کریں گی, اور ہم طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی پروگرام میں ان کا موقف ملیں گے, جو ان پہ بڑے سنگین الزامات لگے ہیں ان کی قافلی کی طرف سے کہ وہ ہیں تقسیم کی اصل وجہ قافلی کے اندر, ان سے بھی ان کا موقف لیں گے. صداقت علی بھائی صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. ذرا بتائیے گا, یہ جو خان صاحب نے ایک طرف تو سپریم کورٹ پہ آپ نے پٹیشن دائر کر دی ہے, نمبر 2 آپ احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں پورے ملک میں, تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ وکیل, سب سے پہلے بتا دیں آپ نے جو کیے خواجہ حارث صاحب کو, یہ تو پاناما کیس میں سپریم کورٹ سے لے کر نیچے جو احتساب عدالت ہے, میاں صاحب کے لندن جانے تک کے سارے معاملے میں یہ ان کے وکیل رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور, آپ کے پاس اپنا کوئی لائر نہیں تھا, یا پھر ان کی جو ہے آپ کے پاس آپشن نہیں تھا, ان کی کمپیٹنس وجہ تھی, یا کوئی اور وجہ تھی کہ وہ زیادہ واقف ہے سارے معاملات سے؟ ذرا پہلے لائر کا بتائیے گا معاملہ. جی بہت شکریہ سمر صاحب. سمر صاحب, ہر کیس کے لیے الگ ایکسپرٹ ہوتا ہے, اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی پولیٹیکل کیس ہے اس کے لیے اپنا پولیٹیکل پارٹی کا ہی وکیل ہو. ظاہر ہے جو جس طرح کے معاملات ہیں وہ ہمارا ایک پورا ایک لیگل ٹیم ہے خان صاحب کی, جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا کیس کون لے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے. ذرا واضح کر دوں, خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, ان کی پروفیشنلزم پہ ظاہر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. آپ کی بات, اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, اور جو احتساب سے متعلق معاملات ہیں ان پہ ان کی بہت زیادہ ان کی ایکسپرٹیز ہے اس پر. جی کنٹینیو کیجیے گا. جی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہے کہ پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ ریجیم چینج کے پیچھے کیا تھا, اور پاکستان میں یعنی اینٹی کرپشن اور وائٹ کالر کرائم کو آج سے لیگلائز کر دیا گیا ہے کہ جی پاکستان میں جو مرضی ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اور اس کے بعد ایک NRO 1 ہوا تھا, اور پچھلے 15-20 سال کی کرپشن اس میں معافی ہو گئی تھی. اور ابھی جن حالات میں اور جس ماحول میں یہ NRO ہوا ہے, وہ NRO یہی تھا کہ آپ نیب کے کیسز ختم کریں گے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ کیسز ختم ہوئے, اور اس کی قیمت جو ہے وہ ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام اور خدا نہ خواستہ ایک فری فال اکانومی کا رزلٹ ہے. تو ہم سب سے پہلے تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی بنیاد, ملک کا جو اصل نظام ہے وہ ایک اخلاقی طاقت پہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ اربوں روپے چوری کریں اور وہ سارے گھما پھرا کے جوڑ جاڑ کر کے حکمران بن جائیں, اور 15-20 ہزار چوری کرنے والے کو آپ لٹکا دیں, اس کی نسلیں بھگتیں, تو اس طرح کا نظام کبھی چل نہیں سکتا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ ہوا ہے, اور ہم کیا پوری قوم سمجھتی ہے کہ جو کچھ یہ ہوا ہے یہ NRO 2 ہے, اور ہم عدالت کے پاس جائیں گے. یہ پرسن اسپیسیفک قانون ہے. اس قانون کی ایک شٹ جو ہے جو تبدیل کی گئی ہے اس میں ایک آدمی کا ڈائریکٹ فائدہ ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں تفصیل بتاؤں گا. لہٰذا ہم اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں, اور جو امپورٹڈ رجیم ہے اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں. اور ہم ہفتے والے دن انشاءاللہ پنڈی اسلام آباد میں لاکھوں لوگ نکلیں گے, اور اس حکومت کی جو امپورٹڈ یعنی ایک ناجائز حکومت ہے اس کے خلاف ہم اپنا مظاہرہ کریں گے. آخری دفعہ جب مظاہرہ ہوا تھا آپ کو پتا ہے اس ملک میں بالکل یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوامی سطح پر بھی پریشر بڑھائے گی, اور عدالت کے اندر پٹیشن بھی پاکستان تحریک انصاف نے ڈال دی ہے. ساتھ ساتھ ناز بلوچ صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. آپ کو کتنا خدشہ ہے اس بات کا کہ جو ترامیم آپ نے نیب کے قوانین میں کی ہیں وہ سپریم کورٹ سے سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی؟ کیونکہ عملاً تو آپ نے نیب کو بالکل ٹتلس کر دیا ہے, اور اس میں مفادات کا بہت بڑا ٹکراؤ بھی بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ نیب کے قانون میں ترامیم کر رہے ہیں تو خود جن کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو سمر یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک ایسا ڈرکونین نیب کا قانون جو لایا گیا وہ پرویز مشرف ایک آمر ایک ڈکٹیٹر کے دور حکومت میں لایا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاستدانوں کو ملائن کر کے ان کے امیج کو ٹارنش کر کے اور ایک وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کے ٹول کے طور پہ نیب کو استعمال کیا جائے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ جو حکومت آتی ہے نیب اس کے ہاتھوں استعمال ہوتا جاتا ہے اور اپوزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زباں بندی کے لیے وکٹمائز کر کے 2 سال فار ایگزامپل آپ دیکھیں پچھلی دور حکومت میں 2018 سے لے کر 2021 تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود جو اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈران تھے آپ اٹھا کے دیکھ لیں زرداری صاحب سے آپ خورشید شاہ صاحب کا دیکھ لیں 2 سال خورشید شاہ صاحب کو جو ہے نیب کسٹڈی میں رکھا گیا. پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی خواجہ آصف خواجہ سعد رفیق یعنی کہ یو نیم اٹ. دیکھیں یہ 2 مختلف چیزیں ناز صاحبہ. ایک ہے جی کسی قانون کا غلط استعمال ایک ہے قانون کا ہونا ہی غلط. ہاں جی میں یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ غلط طریقے سے آپ گئے استعمال کیا گیا اسے نا آپ اس کے استعمال کو ٹھیک کر سکتے تھے آپ لوگ. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ نیب کو ایک ادارے کو اتنی آزادی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی کہ وہ کل کوئی آپ کے اوپر الزام لگا دے اٹھا کے 2 سال کے لیے آپ کو اندر کر دیں نہ آپ کے گھر والوں کو پتا نہ کسی کو پتا آپ کو 2 سال وکٹمائز کرتے رہیں اور برڈن آف پروف جو ہے وہ آپ پہ ڈال دیں کہ آپ نے چوری کی اور آپ ثابت کریں کہ آپ نے چوری کی. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتی ہوں. براڈ شیٹ کا کیس آپ کے سامنے ہے. 200 لوگوں کے اوپر مقدمات انہوں نے کیے کہ بھئی ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. برطانیہ میں منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے انویسٹیگیشن اور پروب ہو. اس انویسٹیگیشن کے چکر میں براڈ شیٹ کو ہائر کیا گیا. صرف 6 لوگ جو ہے ایسے تھے جن کی منی لانڈرنگ ثابت ہوئی. 194 لوگوں پہ کچھ ثابت نہیں ہوا. نکلے تو صحیح 6 ہی نکل آئے. مجھے جو اسپیسفک ترامیم پہ جواب ذرا دے دیجئے. ایک بات مکمل کر لوں سمر اگر آپ اجازت دیں. اس کے بعد ہوا کیا 1.5 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نیب کو لینے کے دینے پڑ گئے براڈ شیٹ کو. تو یہ جو صرف وکٹمائز کرنے کے لیے ان کی غلطی تھی پروفیشنلزم تھا. قانون کی وجہ سے تو ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ نے قانونی پورا ختم کر ڈالا. آپ دیکھیں نا کہ صدر کی جگہ پر جو اختیار ہے چیئرمین نیب کی تقرری کا وہ پرائم منسٹر کے پاس چلا گیا وفاقی حکومت کے پاس چلا گیا. پھر جو چلے ان کے بیانات دینے والے جو پابندی ہے پروسیکیوٹرز پہ نیب کے افسران پہ وہ چلیں اس کو چھوڑ دیں. جو ججوں کی تعیناتی والا معاملہ ہے وہ آپ نے چینج کر دیا کہ اب صدر کی جگہ پہ جو ہے وفاقی حکومت انہیں لگائے گی. پھر انکوائری پر گرفتاری کے بجائے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد گرفتاری ہوگی. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جو اصل جو چیزیں ہیں جہاں آ کے اصل واردات ڈلی ہے اس قانون کے اندر 1985 کے بجائے 1999 سے آگے کا احتساب شروع ہوگا. یعنی نون لیگ کے جو 2 ادوار تھے بطور چیف منسٹر نواز شریف کے بطور پرائم منسٹر وہ تو آپ نے نکال دیے بیچ میں سے. ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کیا؟ پھر آپ کا بھی ظاہر اس میں سے ادوار نکل گئے 2. پھر ایکیوزڈ کی تعریف ہی آپ نے بدل دی ہے. بینامی دار کو نکال دیا. فلودے والا پاپڑ والا سارے نکل گئے اس قانون کے اندر سے. وہ فائدہ اٹھا لیں گے. پھر اس میں جو وفاقی حکومت جو ہے وہ نیب کے رولز بنائے گی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ جس کا احتساب کرنا ہے وہی رول بنا رہا ہو کہ میرا تم نے انکم پہ احتساب کرنا ہے. آپ نے بالکل چیدہ نکات جو ہے وہ بیان کیے ہیں لیکن بات یہ ہے چیزیں تو بہت ساری یہ وہ چند ایک میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے نیب کے لیے. بالکل آپ نے وہی چیدہ نکات جو ہے ان کے وہ بیان کیے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ اجازت کس کو دی جا سکتی ہے کہ آپ دیکھیں 30 سال سے وچ ہنٹنگ ہوتی رہی. 30